سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ قرآن و حدیث کی بات آپ تک فوری پہنچ سکے۔ میقات کا بیان۔ میقات اصل میں وقت معین اور مکان معین کو کہتے ہیں۔ میقات سے مراد خاص وقت بھی ہو سکتا ہے اور میقات سے مراد خاص جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، حج میں دونوں چیزیں ہیں، خاص وقت بھی حج میں ہوتا ہے اور خاص جگہ بھی حج میں ہوتی ہے۔ میقات حج کی دو قسمیں ہیں، میقات زمانی اور میقات مکانی۔ میقات زمانی حج کے لیے میقات زمانی حج کے مہینے یعنی شوال، ذوالقعدہ اور 10 روز شروع ذوالحجہ کے ہیں۔ یہ حج کا وقت ہو گیا، شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور پہلے ذوالحج کے 10 دن، یہ میقات زمانی یعنی حج کا زمانہ ہو گیا۔ یہ مسئلہ حج کے مہینوں میں ہی افعال حج صحیح ہوتے ہیں، چاہے وہ افعال واجب ہوں، سنت ہوں یا مستحب۔ اگر ان مہینوں سے پہلے احرام کے علاوہ حج کا کوئی اور فعل کیا تو صحیح نہ ہوگا۔ مثلا قارن یا متمتع اگر حج کے مہینوں سے پہلے عمرے کا طواف کرے یا طواف قدوم اور سعی حج کے مہینوں سے پہلے کر لے تو یہ قران، تمتع اور سعی معتبر نہ ہوگی۔ یعنی جو بھی کام کرنے ہیں وہ اسی زمانے میں کرنے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ حج کے مہینے شروع ہوں گے تو حج کے ارکان شروع ہوں گے۔ مسئلہ حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سفر تو شروع کر سکتے ہیں پہلے، جیسے اس دن بات آئی تھی، اگر کوئی سفر کرے پہلے سے، مثال کے طور پر کسی کے علاقے سے بیت اللہ اتنے زیادہ فاصلے پر ہے، پرانے زمانے میں اتنے زیادہ فاصلے پر ہو کہ 5 مہینے میں پہنچتا ہو، تو کیا کرے گا؟ پہلے سفر شروع کرے گا۔ پہلے سفر کر سکتے ہیں لیکن احرام پہلے نہیں باندھ سکتے۔ میقات مکانی یعنی وہ مقامات جہاں سے احرام باندھنا واجب ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اہل آفاق یعنی میقات سے باہر رہنے والے لوگوں کی میقات۔ ہم لوگ آفاقی ہیں، ہم بہت پیچھے رہتے ہیں بیت اللہ سے، بیت اللہ کے پاس بھی نہیں رہتے، حرم سے بھی باہر رہتے ہیں، اس کے بعد والا جو حصہ حل کہلاتا ہے اس سے بھی باہر رہتے ہیں، ہم میقات سے بھی باہر رہتے ہیں، یعنی ہم تیسرے درجے کے لوگ ہیں۔ ہم تیسرے درجے کے لوگ ہیں کہ ہم حرم سے بھی باہر ہیں اور حل سے بھی باہر ہیں اور میقات سے بھی باہر ہیں۔ نمبر 2، اہل حل یعنی میقات کے اندر اور حرم سے باہر رہنے والوں کی میقات۔ دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو میقات سے بھی باہر رہتے ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو حرم سے باہر رہتے ہیں لیکن میقات سے اندر رہتے ہیں، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اہل حل کہلاتے ہیں، وہ ان کی میقات الگ ہے۔ نمبر 3، اہل حرم یعنی جو مکہ مکرمہ اور حدود حرم کے رہنے والے ہیں، ان کی میقات، یہ تیسری قسم ہے۔ آفاقیوں کی میقات یہ ہے۔ اب آفاقی کون ہیں؟ ہم لوگ آفاقی ہیں، جو بالکل پیچھے رہتے ہیں حرم سے، نہ حرم میں رہتے ہیں، نہ حل میں رہتے ہیں، نہ میقات پہ رہتے ہیں، بلکہ میقات سے بھی باہر رہتے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ آفاقی کہا جاتا ہے۔ تو آفاقیوں کی میقات بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ یعنی بیر علی، ذوالحلیفہ یعنی بیر علی، یہ مدینے سے نکلتے ایک مقام ہے، جو مدینے سے حج کرنے جائے گا وہ اس مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میقات آ گئی ان کی۔ نمبر 2، عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ ہم اگر مدینے کی طرف، مکے کی طرف جائیں تو ہمارے راستے میں عراق نہیں آتا، عراق ہمارے دائیں جانب چلا جاتا ہے، ہمارے راستے میں یمن آتا ہے۔ نمبر 3، نجد کے راستے سے آنے والوں کے لیے قرن۔ نجد سعودی عرب کی دوسری طرف ہے، یعنی اس طرف پاکستان ہے، اس طرف نجد کا علاقہ، یہ بھی سعودی عرب کا ایک شہر ہے، ایک صوبہ ہے۔ تو جو اس طرف سے آنے والے ہیں وہ قرن کے مقام پر پہنچنے سے پہلے احرام باندھیں گے تو حج ہوگا اور عمرہ ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، یمن، پاکستان اور ہندوستان سے آنے والوں کے واسطے یلملم۔ یلملم یمن کا ایک مقام ہے، یمن سے آگے سعودی عرب میں، وہاں سے گزرنے سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے بغیر احرام باندھے ایسے ہی گزر گیا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میقات کی 2 قسمیں تھی، زمانی اور مکانی۔ زمانی سے مراد یعنی حج کا خاص زمانہ اور پیریڈ،
جیسے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے 10 دن. اور مکانی وہ 3 قسم کی ہیں. ایک آفاقیوں کے لیے میقات ہے جیسے ہم لوگ ہیں، ایک حل والوں کے لیے میقات ہے، اور ایک حرم والوں کی میقات ہے. حرم والے کون ہیں؟ جو بالکل مکے میں رہتے ہیں. حل والے وہ ہیں جو مکے سے باہر رہتے ہیں، حرم سے باہر رہتے ہیں. اور تیسرے درجے والے ہم لوگ ہیں جو نہ حرم میں رہتے نہ حرم کے باہر رہتے بلکہ میقات سے بھی پیچھے رہتے ہیں، وہ ہم لوگ ہیں، آفاقی کہا جاتا ہے. مسئلہ آفاقیوں کے لیے جو میقات بیان کی گئی ہے یہ خاص ان علاقے والوں کے لیے بھی ہیں، اور جو لوگ دوسرے ممالک کے رہنے والے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے ان میقاتوں پر سے گزرے ان کے لیے بھی یہ میقات ہے. مثلا 4 میقاتیں بیان کر دی. مکے کے 4 جانب سے جو بھی آئے گا اس کی کوئی نہ کوئی میقات بن جائے گی. اس طرف سے آئے، اس طرف سے آئے، مشرق مغرب شمال جنوب، ہر جانب ایک میقات ہے. جہاں سے بھی گزرے گا اس کو اس میقات سے احرام باندھنا پڑے گا. جو شخص میقات سے باہر کا رہنے والا ہے اگر وہ مکہ مکرمہ یا حرم کے ارادے سے سفر کرے تو اس کو میقات پر پہنچ کر حج یا عمرے کا احرام باندھنا واجب ہے. جو بھی مکے جائے گا بغیر احرام باندھے نہیں جا سکتا. یہ اس شہر کا اعزاز ہے اللہ کی جانب سے کہ جو بھی یہاں سے گزر کر مکے جانا چاہتا ہے اسے لازماً احرام پہننا پڑے گا. مسئلہ مکہ مکرمہ یا حرم میں حج یا عمرے کے ارادے سے جائے یا تجارت اور سیر وغیرہ کے لیے جائے، باہر صورت میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا واجب ہے. یہ اس مکے کا اعزاز ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے میں صرف سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہوں تب بھی اس کو کہا جائے گا کہ احرام باندھنا ضروری ہے. مسئلہ میقات سے پہلے بلکہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھنا جائز ہے، بلکہ افضل ہے بشرطے کہ جنایات احرام میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہو، ورنہ مکروہ ہے. یعنی چاہے انسان میقات سے پہلے باندھے یا کراچی پہنچ کر باندھ لے، اور ہو سکے تو اپنے شہر سے اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتا ہے، لیکن یہ خیال رہے اتنا لمبا احرام برداشت کر لے گا یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کی خلاف ورزی ہو جائے جس کو جنایت کہہ رہے ہیں. اگر کوئی شخص خشکی میں یا سمندر میں سفر کر کے ایسے راستے سے مکہ مکرمہ جا رہا ہو کہ اس میں مذکورہ مواقیت میں سے کوئی میقات نہیں آتی تو اس کو مذکورہ مواقیت میں سے کسی میقات کی محاذات اور برابری سے احرام باندھنا واجب ہے. ایسی صورت میں مثلا نہ یمن والی آئی راستے میں، نہ عراق والی آئی، نہ مدینے والی آئی، نہ نجد والی آئی، تو بے شک اس میقات والے شہر کے پاس سے نہیں بھی گزرا اس کے برابر سے تو گزرے گا نا. جب اس کے برابر سے گزرے تب بھی اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے. مسئلہ پاکستان اور ہندوستان سے بذریعہ ہوائی جہاز حج و عمرے کے لیے جانے والوں کو جدہ پہنچنے تک احرام کو مؤخر کرنا جائز نہیں. اگر ایسا کیا تو دم واجب ہوگا، اس لیے کہ میقات ان کی جدہ سے پہلے ہی آ جاتی ہے. اگر کوئی سوچے جدہ اتر کر آرام سے احرام باندھیں گے تو پھر آرام سے دم دینا پڑے گا، اس پر دم واجب ہو جائے گا. اہل حل اور اہل میقات کے واسطے حل کی پوری زمین میقات ہے، ان کو حج اور عمرے کا احرام حل سے باندھنا ضروری ہے، گھر سے باندھنا افضل ہے. یہ جو حل کے رہنے والے لوگ ہیں جس کو میں نے کہا تھا دوسرے نمبر پر ہیں، وہ اپنے ہی علاقے سے احرام باندھ سکتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ لوگ ضرور لائک اور شیئر کریں گے، اور مزید پرسرار پہلوؤں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یا کچھ پوچھنا یا جاننا ہو یا کوئی مشورہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس کریں یا ای میل کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.